کہ بنی اسرائیل کا ایک نیک صالح شخص، اس کا بھی باغ تھا، اور وہ اپنے باغ کو جب کاٹتا تو سب سے پہلے اس کا جو حق فرض واجب تھا وہ نکالتا، اور پھر سخاوت میں مشہور تھا۔ جس دن کٹائی ہونی، مساکین نے، فقراء نے جمع ہو جانا، ان کو پتہ ہے کہ آج ان کے باغ کی کٹائی ہے، تو اس نے کسی بھی آنے والے کو واپس خالی نہیں موڑنا، یہ اس کی عادت تھی۔ جو بھی آ گیا ہے حسب توفیق سب کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، اور اس کی برکت تھی کہ اللہ نے خوب بال کو پھلدار بنایا ہوا تھا۔ وہ بوڑھا ہو کے فوت ہو گیا، بچے جوان ہو گئے، 3 بیٹے تھے، اور 3 بیٹوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ ہمارا ابا پرانے ذہن کا آدمی تھا، زمانہ ترقی کر گیا ہے، اور کتنے سارے لوگ عادت بنائی ہوئی ہے اور اکٹھے ہو جاتے ہیں باغ کی کٹائی کے دنوں پر، کتنی بڑی آمدنی ہماری یوں چلی جاتی ہے۔ اس دفعہ ہم نے یہ اپنی ساری آمدنی خود اپنے لیے بچانی ہے۔ بھی کیسے بچائیں؟ لوگوں کی تو عادت بنی ہوئی ہے، اور وہ اپنی عادت کے مطابق پہنچ جائیں گے۔ جس دن ہمیں کٹائی کا سنیں گے تو کس کس کو روکیں گے، اور موقع پر آئے ہوئے کہ کیسے ان کو واپس بھیجیں گے۔ تو تینوں بھائیوں کا بیٹھ کے مشورہ ہو رہا ہے۔ ان میں سے جو درمیانہ بھائی تھا وہ کچھ خوف خدا رکھنے والا تھا، اور اس نے اپنے باقی 2 بھائیوں کو سمجھایا کہ ہمارا ابا پاگل نہیں تھا، ہمارا ابا بیوقوف نہیں تھا، بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے میری سمجھ کے مطابق یہ سب اسی کی برکت ہے جو ہم کھا رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے والد کی اس روایت کو قائم رکھنا چاہیے۔ لیکن باقی 2 کا اصرار تھا کہ نہیں، اتنی بھی سخاوت نہیں ہوتی، اور یہ فضول خرچی ہے، یہ فلاں ہے۔ تو خیر اکیلا تھا، وہ بات مان گیا۔ تو مشورہ ہو رہا ہے کہ ان مانگنے والوں سے، فقراء مساکین سے کیسے بچا جائے۔ تو طے یہ کیا کہ اس دفعہ کٹائی ہم آدھی رات کو کریں گے، تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ انہوں نے باغ کی کٹائی کی ہے۔ چنانچہ ایک رات طے کر کے جب دیکھا کہ لوگ سو گئے تو کٹائی کے لیے تینوں بھائی اپنے باغ پہنچے۔ لیکن وہاں جب باغ میں پہنچے تو قرآن پاک نے فرمایا کہ جگہ تلاش کر رہے ہیں، ہمارا کھیت کدھر گیا، ہمارا باغ کدھر گیا، یہ تو چٹیل میدان ہے، یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، شاید ہم اندھیرے کی وجہ سے راستہ بھول گئے، کسی اور طرف نکل آئے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جس کا کھیت ہو اور روزانہ ہی آنا جانا ہو تو اس کو تو سارے نقشے یاد ہوتے ہیں، ایک ایک زمین کا چپا اس کا نقشہ یاد ہوتا ہے، بھولے نہیں ہیں۔ غور کرو، دیکھو تو دیکھا کہ آسمانی آگ آئی اور وہ یوں صاف کر گئی کہ جیسے کہ ایک درخت کا نام و نشان بھی یا نہیں۔ تو درمیانہ بھائی کہنے لگا یہ ہے اس کا وبال جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو مصیبت سمجھا، وبال بنایا اور اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ اس لیے اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ روزی تم فقراء کو نہیں دے رہے، یہ فقراء مساکین تمہیں روزی دے رہے ہیں، تمہارا مال لے کر اللہ ان کی برکت سے تمہیں کھانا کھلا رہا تھا اور تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب دیکھو کہ تمہارے مال کا کیا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائی کہ صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوا، اس لیے کہ بندہ صدقہ بندے کو نہیں دیتا، اللہ کو دیتا ہے، اور اللہ بڑا بے نیاز ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ جب تمہیں کوئی ہدیہ دے اس کے جواب میں تم بھی اس کو کچھ نہ کچھ خیر خواہی بھلائی اس کے ساتھ کر دو۔ جب یہ بندوں کو حکم ہے، بندہ کیا دے سکتا ہے آگے سے سوائے دعا دینے کے، لیکن اللہ تو سب کچھ پر قادر ہے، اس لیے بندہ جب اپنے رب کو دیتا ہے تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کی طرح واپس فرماتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔